کائنات نے ہر بنیاد کو اس لیے مضبوط بنایا تاکہ اوپر کھڑی عمارت زلزلوں میں بھی نہ گرے، اور جس رشتے کی بنیاد صرف ایک عارضی خواہش پر رکھی جائے وہ عمارت دیکھنے میں چاہے کتنی ہی خوبصورت لگے، اندر سے وہ ریت پر بنی ہوتی ہے جو پہلے ہی بارش میں بہہ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں بتانے والا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو شادی کو صرف ایک خواہش کی تکمیل سمجھ بیٹھے ہیں۔ تم ایک ایسے فیصلے کے قریب ہو جو صرف تمہاری زندگی نہیں بلکہ ایک اور انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ بھی ہے، اور اگر یہ فیصلہ صرف جسمانی خواہش کی بنیاد پر کیا گیا تو وہ زندگی جو خوشیوں سے بھرنی چاہیے تھی ٹوٹے ہوئے خوابوں سے بھر جاتی ہے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے ترین راز بتاؤں گا جو اس فیصلے کی سنگینی کو پوری طرح کھول دیں گے۔ حضرت زلیخا کی کہانی کو سوچو، جس نے یوسف علیہ السلام کو صرف ظاہری کشش کی نظر سے دیکھا، جس کا دل صرف ایک خواہش کے پیچھے تھا، اور وہ خواہش اسے ایسی ذلت تک لے گئی جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب کوئی رشتہ صرف خواہش پر کھڑا ہو تو وہ انسان کو عزت نہیں دیتا بلکہ پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ پہلا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جس شادی کی بنیاد صرف جسمانی خواہش پر رکھی جائے اس میں محبت کبھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ خواہش وقتی ہوتی ہے اور محبت ایک مستقل تعلق چاہتی ہے۔ خواہش پوری ہو جانے کے بعد ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ شخص جسے تم نے صرف خواہش کی نظر سے دیکھا تھا تمہاری نظر میں بے کشش لگنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تم اس کی زندگی برباد کرنا شروع کرتے ہو، بے توجہی سے، بے قدری سے، سرد رویے سے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتہ خواہش پر کھڑا ہو وہ خواہش پوری ہونے کے ساتھ ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو رشتہ نیت کی پاکیزگی پر کھڑا ہو وہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی تم نے اس نیت سے اپنی زندگی میں شامل کیا کہ بس اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اس انسان کی روح کو تم نے بغیر تلوار کے زخمی کیا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنی پوری زندگی اپنا اعتماد، اپنے خواب تمہارے حوالے کرتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ تھا تو اس کے اندر کا اعتماد، اس کی خود اعتمادی، اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کا دل بے وجہ توڑے اللہ اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہے، اور وہ سکون پھر کسی نعمت سے واپس نہیں آتا۔ یہاں پہ تیسرا گہرا ترین راز یہ ہے کہ نکاح اللہ کے نام پر کیا گیا ایک عہد ہے۔ یہ کوئی عام معاہدہ نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اس امانت کو صرف اپنی خواہش کے لیے استعمال کرے اور اس کے بعد اس انسان کی پرواہ نہ کرے وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے اس عہد کو توڑتا ہے جو نکاح کے وقت پڑھا گیا تھا، اور جو اللہ کے نام پر کیا گیا عہد توڑے اس کی زندگی میں اللہ کی برکت نہیں رہتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نکاح کو صرف اپنی خواہش کا ذریعہ سمجھے وہ نکاح کی روح کو پامال کرتا ہے، اور جو نکاح کی روح کو پامال کرے اس کا گھر کبھی برکت نہیں پاتا۔ چوتھا اور سب سے گہرا ترین راز، اور وہ یہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، جو انسان کسی کی زندگی صرف اپنی خواہش کے لیے استعمال کرتا ہے اور پھر اسے بے قدری سے چھوڑ دیتا ہے یا بے توجہی سے زندگی بھر اذیت دیتا رہتا ہے، اس انسان کی بد دعا اللہ کے ہاں ضرور پہنچتی ہے، کیونکہ جو رشتہ اللہ کے نام پر بندھا گیا تھا اسے توڑنا یا اس سے بے قدر کرنا اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا، اور وہی ظلم جو تم نے کسی کی زندگی پر کیا اللہ اسے کسی نہ کسی صورت میں واپس تمہاری زندگی میں بھیج دیتا ہے، چاہے وہ تمہاری اولاد کی شکل میں ہو، چاہے تمہاری اپنی زندگی کی تنہائی کی شکل میں ہو۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ظلم تم کسی کمزور پر کرو وہ ظلم اللہ کے ہاں ہرگز نظر انداز نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ کمزور دہ ہوتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی تمہارے حوالے کر دی ہو۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے کہ شادی صرف خواہش کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ دو روحوں کے اللہ کی رضا میں ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو اس مقصد کو بھول کر صرف خواہش کو مقصد بنا لے وہ نہ صرف دوسرے انسان کی زندگی برباد کرتا ہے بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کی زندگی
زندگی کو اپنی خواہش کا کھلونا بنائے وہ قیامت کے دن اس انسان کے سامنے جواب دہ ہوگا جس کی زندگی اس نے برباد کی۔ آج اپنے دل سے یہ عہد کرو کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کبھی صرف اپنی خواہش کے بنیاد پہ نہیں کرو گے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اگر یہ الفاظ ہمارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید نہ رہیں، مگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا، اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی چاہیے تو یہ ویڈیو اس تک بھی ضرور پہنچانا، اور ہمارے چینل سے سناز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی۔